یہ مختلف طرح کے خوف ہیں. تو ذرا سی ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے, صرف ایک خوف کی آزمائش ہی لے لے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, ہم پینک کر جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس کے اوپر یہ ساری آزمائشیں ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ان بردرز اور سسٹرز کی بات کریں جو آج غزہ میں ہیں, تو سبحان اللہ یہ ساری آزمائشیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ خوف سے بھی گزر رہے ہیں, وہ بھوک کا بھی سامنا کر رہے ہیں, وہ جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں, وہ مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں, ان کے باغات اور کھیتیاں سب تباہ ہو چکے ہیں, وہ ساری ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ دیکھیں تو کیا ہے, وبشر الصابرین والا رویہ ہے, کہ وہ پھر بھی صبر کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اس بات کی تم سزا دے رہے ہو, ہمیں اس بات کی وجہ سے تم مشکلات میں ڈال رہے ہو کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اللہ والے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اور تم اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ تمام آزمائشیں اور مشکلات لانا چاہتے ہو, گو اہیڈ, کر کے دیکھ لو. وبشر الصابرین, ہم بھی صبر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اس دنیا میں ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج اس دنیا میں بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان تمام مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں اور ثابت قدم ہیں. میسج فار اس, کہ ہم اپنے گھروں میں اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں رہ کر بھی اگر اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا کہ دیکھو تم اتنے اچھے گھروں میں رہتے تھے, اتنی تم اچھی اچھی گاڑیوں میں ٹریول کرتے تھے, اس کے باوجود بھی تم اسلام پہ نہیں چل سکتے تھے. تمہیں یہ لوگ نہیں نظر آ رہے تھے کہ جن کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود وہ اسلام پہ قائم تھے؟ کیا جواب دیں گے اس وقت اللہ کو؟ اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. اور بہت ٹائم سے بیسیکلی اس ٹاپک پہ جو وہ ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی, آف لائن ایک بات ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بات کریں, ڈسکشن کریں, یہ ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا منافق سمجھ رہا تھا کہ کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک چند باتیں کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنا یہ حق ادا کر دوں گا, جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہا ہے, دیٹس اٹ, واٹ ایلس, اتنا کافی ہے کیا؟ تو وہ لوگ جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہم تو اس کو بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے خواب میں بھی نہیں کر سکتے. واللہ ہم ایسا خواب بھی ایک دن نہیں برداشت کر سکتے. اگر ہمیں صرف ایک رات ایسا خواب آ جائے نا جو ایکچولی وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو بندہ اٹھے گا اس کی صبح ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوبارہ سونا نہیں چاہے گا, کیونکہ دوبارہ ایسا خواب نہ آ جائے, ایسا نائٹ میئر نہ آ جائے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم اتنی آسائشوں کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت نہ کریں تو یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑی اپنے لیے ہلاکت کی بات ہے. تو بہرحال آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کے دین پہ چلنے کا ایک پیکج ہے پورا, اس میں آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو استقامت کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کیا تھی؟ وہ کوئی, آپ نے اپنی زندگی ساری جو ہے وہ آسائشوں میں اور جو ہے وہ مختلف نعمتوں میں تو گزاری نہیں, وہ تو مستقل آزمائش ہی آزمائش تھی. آپ نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو پہلی کیا چیز, سب سے پہلے وہی لوگ جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے, صادق اور امین کہتے تھے, وہی لوگ آپ کے اگینسٹ ہو گئے, وہی لوگ آپ کو ایموشنل ٹارچر دینے لگ گئے. کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی مجنون کہتا تھا, کوئی دیوانہ کہتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی. دیٹ واز این ایموشنل ٹارچر. اسی طریقے سے پھر آپ کو فزیکل ٹارچر بھی دیا گیا. آپ جب طائف میں گئے دعوت دینے کے لیے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دی, آپ فزیکلی بھی ہرٹ ہوئے, آپ کا خون بہا وہاں پہ, لیکن آپ نے تو دین کی دعوت کا کام چھوڑا نہیں, دین سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی طریقے سے شیب ابی طالب کے اندر جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اکنامک بائیکاٹ کیا گیا, تو وہاں پر جتنے مسلمان تھے وہ ایسی قربانی دے رہے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ وہاں پر عورتیں تھیں, بندے تھے, بچے تھے, اور بچوں کے لیے بھی کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. بچے روتے تھے, بلبلاتے تھے. یہاں تک کہ یہ آتا ہے واقعہ کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ وہاں پر صرف جو چمڑا ہوتا تھا, چمڑے کو چوس چوس کے گزارا کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں, کچھ جو ہے نا ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دیں, لیکن ان میں سے ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو ان قربانیوں کو دیکھ کے, ان قربانیوں کو سہ کے پیچھے ہٹ گیا ہو کہ نہیں بھی میں تو اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتے, بڑا مشکل کام ہے.